بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو میں سبق نمبر 3 جس کا نام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں پڑھائی کرواؤں گی اور میں آپ کو اس کا تلفظ درست طریقے سے پڑھنا سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف۔ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو یہ میں نے تھوڑے بڑے کر کے آپ کو کچھ الفاظ دکھائے ہیں جنہیں ہم اچھے طریقے سے یعنی ان کے اعراب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تلفظ کی درستی۔ جیسے لشکر، لام کے اوپر زبر ہوتی ہے، لشکر۔ پھر ہے جبر، نقصان، امید۔ ہم اس کو امید نہیں پڑھ سکتے، امید الف پر پیش ہوتی ہے۔ مشقت، میم پر پیش ہوتی ہے، مشقت ہوتا ہے، مشقت۔ درگزر، زیادتی، منڈلانے۔ تو یہ آپ کے سبق کے شروع میں انہوں نے تلفظ سکھانے کے لیے ان الفاظ کو علیحدہ سے دیا ہوا ہے۔ تو آئیے اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ شفقت کا باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ان کے لیے بھی ویسی تھی جیسے مسلمانوں کے لیے تھی۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم اس سبق کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ آپ نے ریڈنگ کو بہت غور سے سننا ہے اور جن الفاظ کو میں نے انڈر لائن کیا ہے میں ان کے میننگ ساتھ بولوں گی، یعنی ان الفاظ کی معنی بولوں گی۔ آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ سبق کو ایک کہانی کی طرح آپ کو سناؤں، پھر وہ ذہن میں رہ جاتی ہے بچوں کے۔ جیسے کوئی سٹوری سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس طرح سے آپ کو یہ سٹوری کی طرح سناؤں۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، یعنی رمضان کا پاکیزہ مہینہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، ساتھ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کے خوف سے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ تو یہ پیراگراف ہے، اگر آپ کو میں سمجھاؤں اس طرح، یعنی یہ جو میں بات آپ کو سنا رہی ہوں، جو واقعہ سنا رہی ہوں، یہ اس وقت رمضان کا پاکیزہ مہینہ تھا۔ پتہ ہے آپ کو، ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہر عبادت کا جو اجر ہے وہ بہت گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ ان کے ساتھیوں کو کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ تو ان کے ساتھ پتہ کتنے لوگ تھے؟ 10,000 لوگوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ مکہ والوں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بہت تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرتے تو مکہ والے یہ بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت ظالم بنے ہوئے تھے،
کمزوروں پر وہ تشدد کرتے تھے، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی، اللہ کی بات کرتے تو انہیں برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ لوگوں پر اور زیادہ ظلم و تشدد کرتے۔ لیکن آج وہ دور آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قافلے کے ساتھ، 10,000 لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے، تو وہاں پہ لرزہ طاری تھا، یعنی وہ لوگ مسلمانوں کے خوف سے کانپ رہے تھے کہ ہم نے تو اتنے ظلم و ستم کیے ہیں، اب دیکھیں یہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آج یہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ تو اگلا پیراگراف پڑھتی ہوں میں اب۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم، کہ دیکھیں وہ مکہ والے جنہوں نے اتنے ظلم کیے، اب وہ سوچ رہے تھے کہ جب اسلام پھیل چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تعداد میں زیادہ ہیں، اب جب وہ مکے میں آئیں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ تو وہ جو ہم نے کیا ہے اگر اس کے مطابق وہ سزا دیں تو ہمارے اوپر تو بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ان کی بنتی ہے، ہمارے اوپر بھی تشدد بنتا ہے، ہمیں تو وہ کسی صورت نہ بخشیں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا، جو شخص بھی، یعنی جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کی امان ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، یعنی وہ پناہ میں آ جائے گا، اور جو بیت اللہ یعنی جو اللہ کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی پناہ ہے، اس کی بھی حفاظت ہے، اور جو اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا، جو گھر بند کر کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اگلا پیراگراف پڑھتی ہوں۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، مطلب آج تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، سراپا رحمت تھے، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت، مہربانی اور عفو درگزر کہتے ہیں معاف کرنے کو، معافی دینے کو کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے، یعنی ان کی حفاظت کرتے، انہیں پناہ میں لے لیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے، لاچار مطلب بالکل جس کا کوئی سہارا نہ ہو، بے یار و مددگار، بے آسرا، ٹھیک ہے، جس کسی کو بھی آپ دیکھتے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ غریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا، نرم ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 14 پڑھا ہے۔ تو پہلی دو پیراگراف میں تو آپ کو بتا چکی ہوں آسان الفاظ میں، یعنی آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ ابھی میں یہ لاسٹ پیراگراف کی طرف بڑھ رہی ہوں، یعنی بیت اللہ کے دروازے پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ بیت اللہ میں جو آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، جو اپنے گھر میں بیٹھ گیا، تو اس کو امان دی جائے گی، یعنی اس کی حفاظت کی جائے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے کہا، اے قریش والو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ سب ایک زبان ہو کر بولے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، آپ سے ہمیں بھلائی کی امید ہے، کیونکہ آپ رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، اور آپ رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے بھائی کی اولاد ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، آج تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مطلب میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ اور دیکھیں کس قدر اگر انسان کے کسی اتنے جان سے پیارے عزیز رشتہ دار کو قتل کر دیا جائے اس بری طرح بغیر کوئی قصور ہوتے ہوئے، تو کیا کوئی اسے معاف کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا انسانی تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہو کہ جس قاتل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اس کا نام تھا وحشی، اور جس عورت نے ان کو قتل کروایا اس کا نام تھا ہندہ بنت عتبہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رحمت و شفقت اور معاف کرنے کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن بھی جب آپ کے سامنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غریب کو، بے بس کو، بے یار و مددگار یعنی لاچار انسان کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم ہو جاتا، اور فوراً آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ سن کر اچھا لگا یہ سبق، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔